اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی دین سے ہو، کسی بھی مکتب سے ہو، کسی قوم سے ہو، بہرحال میرا پیغام سب کے لیے ہے۔ باہر تھا پاکستان سے، جب یہاں آیا تو بہت ہی افسوسناک خبر سننے کو ملی، ایسی خبر کہ اب تک میں اس کو کہنا چاہیے کہ صدمے کی حالت میں ہوں۔ ہمارے دوست مفتی فضل ہمدرد صاحب، ان پہ حملہ کیا گیا۔ عجیب بات ہے، ویسے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مکالمے کے ذریعے سے، دلیل کے ذریعے سے بات چیت کی جاتی ہے، دلیل کا جواب دلیل سے دیا جاتا ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ان پہ حملے کی وجہ کیا تھی، کیوں ان پر تشدد کیا گیا، بے ایمانہ تشدد کیا گیا ایک عالم دین پر، ایک ایسا شخص جو رواداری کا پیغام لے کے ساری دنیا میں جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، مندر میں جاتا ہے، چرچ میں جاتا ہے، گردوارے میں جاتا ہے، ہر جگہ جاتا ہے، ہر مکتب فکر کے عالم کے پاس جاتا ہے، ان سے انہی کے مکتب کے بارے میں پوچھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے برادر عزیز مفتی فضل ہمدرد صاحب دامت ظلہ العلی حفظہ اللہ تعالی، کبھی انہوں نے اپنے مذہب پہ کوئی بارگیننگ نہیں کی۔ وہ علل اعلان اہل سنت ہیں، کٹر اہل سنت ہیں۔ بھائی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ چلیے وہ سب سے انٹرویو کر رہے ہیں، ان سے ان کے عقیدے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، کہیں بھی انہوں نے تائید تو نہیں کی کسی کی کہ اگر ہندوؤں کا انٹرویو کیا ہے تو انہوں نے ہندوؤں کی تائید کر دی ہو، مسیحیوں کا انٹرویو کیا ہے تو مسیحیوں کی تائید کر دی ہو، اگر سکھوں کا انٹرویو کیا ہے تو ان کی تائید کر دی ہو، شیعوں کا انٹرویو کیا ہے تو شیعوں کی تائید کر دی۔ بھائی وہ تو ہر مکتب فکر کے اسکالر سے یا عالم سے یا دانشور سے اس کی معلوم کر رہے ہیں، اس کا مذہب یا اس کے مکتب یا اس کا عقیدہ معلوم کر رہے ہیں اور وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، اور ایک ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی جس سے ذرا سا رواداری پیدا ہو، عفو و درگزر کا ماحول ہو، لوگ قریب آئیں جیسے پہلے رہتے تھے، مکالمے کی صورت ہو، کچھ گفتگو کی صورت ہو۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ وہ ہندوؤں کے پاس گئے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مسیحیوں کے پاس گئے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، گردوارے میں گئے سکھوں کے پاس گئے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کسی کے پاس گئے کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ جہاں اہل بیت علیہم السلام کی بات آئی اور وہاں یہ قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جہاں علی اور حب علی کی بات آ جائے، جہاں حسین کی بات آ جائے، وہاں قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ اور پھر دعوے دار یہ ہیں کہ جب کوئی بات کی جائے کہتے ہیں ہم بھی تو اہل بیت کو مانتے ہیں۔ بھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم بھی تو مانتے ہیں، ہم بھی تو مانتے ہیں۔ سن تو سکتے نہیں، آپ ذکر برداشت کرتے نہیں۔ ہم ایک محلے میں رہتے تھے، نیند آپ لینا چاہتے، لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ محلے میں سامنے ریلوے کے لائن کے ساتھ کنارے سڑک کے اور ریلوے لائن کے بیچ میں ایک مسجد ہے، ابھی بھی ہے مسجد، وہ مسجد ہے، اس کے سامنے شراب خانہ ہے، دن رات وہاں شراب بکتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے اسی مسجد کے دروازے پہ آگے بسیں ویگنیں کھڑی ہوتی ہیں، رکشے کھڑے ہوتے ہیں، سارا دن گانے بج رہے ہیں، راتیں گزری ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے۔ کبھی کسی مولوی کو شکایت نہیں ہوئی۔ جہاں 10 محرم کو وہاں سے علی اور حسین کا نام آیا اور پورا ان کا دین خطرے میں، ان کا اسلام خطرے میں آ جاتا ہے۔ یہ عجیب تماشا ہے۔ یہ کون سی محبت ہے اہل بیت کی بھائی، جو آپ کہتے ہیں ہمیں بھی اہل بیت سے محبت ہے؟ اس بیچارے نے کیا کیا؟ اس عالم نے اگر شیعوں کا انٹرویو کیا، ہمارا انٹرویو کیا، دوسرے علماء کا انٹرویو کیا، تو کیا اس نے اپنا عقیدہ بدل دیا؟ انہیں اپنا عقیدہ تو نہیں بدلا، وہ تو اپنے عقیدے پر ہیں، نہ انہوں نے تائید کی۔ وہ تو ایک سوال لے کر جاتے ہیں سب کے پاس، یہ سوال ہے، ان کے جواب دے دیا۔ آپ مانے نہ مانے ان کی مرضی، بھائی آپ کی مرضی، مانے نہ مانے، لیکن یہ کہہ دینا کہ تم فلاں کے پاس نہیں جاؤ گے، فلاں کے پاس نہیں جاؤ گے، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کون سا انداز ہے کہ ایک عالم کو زد و کوب کیا جائے، اس پہ تشدد کیا جائے، اس کو قتل کی دھمکیاں دی جائیں، اور کس کی طرف سے؟ جو خود علم کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں بھائی، خود بڑے بڑے علماء بن کے دنیا میں پھرتے ہیں اور بڑا اپنا وہ بنایا ہوا ہے، سوشل میڈیا پہ نقشہ بنایا ہوا ہے کہ جیسے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ آپ کا علم ہے؟ یہ آپ کا معیار ہے، علمی معیار، کہ آپ غنڈے بیچ کے ایک شریف آدمی کی پٹائی کروائیں؟ خیر ہم تو 1400 سال سے بھگت رہے ہیں، ہمیں تو معلوم ہے کہ حب علی کی سزا کیا ہے، لیکن مجھے تو پھر وہی یاد آ گیا سنن نسائی جن کے نام سے منسوب ہے، جنہوں نے ترتیب دیا، امام نسائی کیا کیا تھا ان کے ساتھ، بیچارے کے ساتھ؟ ایک انہوں نے کتاب لکھ دی تھی خصائص علی، اور بقول ان کے، جو ان کے ابھی بھی لکھا ہوا ہے کہ اسی پہ وہ چیختے رہتے تھے کہ بھائی میں نے اپنی کتابوں سے علی کے فضائل جمع کیے، میں نے اپنی کتابوں سے علی کے بارے میں حدیث جمع کیے، تو ان کو جواب دیا جاتا تھا کہ آپ نے جمع کیوں کی، آپ نے یہ کام ہی کیوں کیا؟ کتنا تشدد کیا گیا تھا امام نسائی پر، اتنا تشدد کیا گیا تھا کہ اس تشدد کے نتیجے میں بیچارے کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ کہیے کہ ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ ہے معیار آپ کے پاس
کہ اگر کوئی اہل بیت کی محبت کے بارے میں زبان کھول دے، علی کی محبت کے بارے میں زبان کھول دے تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو بڑی حدیث تو ہر جگہ موجود ہے نا کہ علی کا ذکر جو ہے وہ معیار بن جاتا ہے نفاق اور ایمان کی۔ جہاں علی کا ذکر چھوڑو گے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ یا آپ عملی طور پہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں، زبان سے آپ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کیا؟ کوئی آپ کا ہی آدمی علی کے فضائل لے کے بیٹھ جائے تو آپ دیکھیے پورے پاکستان میں کتنے مقامات پہ ایسا ہوا کہ کوئی شیعہ نہیں ہے وہاں پہ، ہمارے برادران کی محفل اور مجلس ہو رہی ہے، وہاں پہ کسی نے علی کے فضائل بیان کے تو وہاں آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ آپ اس پہ کہتے ہیں رافضی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، تو امام شافعی علیہ الرحمہ کو کیا کہیں گے؟ پھر کیا کہیں گے آپ کو؟ تو یہی تو کہتے تھے کہ اگر حب اہل بیت رفض ہے فلیشہد الثقلان انی رافضی، تو اے زمین و آسمان گواہ ہے نا کہ میں رافضی ہوں۔ یہ امام شافعی، دیوان شافعی اٹھا لیجئے، پڑھیے ان کے اشعار اہل بیت کی شان میں۔ تماشا بنایا ہوا ہے، صدیاں ہو گئی اسی بات کو کہ کسی سے یعنی آپ کا اپنا آدمی بھی اہل بیت کا ذکر کر دے پیار سے تو وہ بھی آپ کو گوارا نہیں ہے۔ آپ کس کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں بھائی؟ کس سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ چھوڑیں شیعوں کو، چھوڑیں رافضیوں کو۔ کیا حب اہل بیت، رسول کی اولاد کی محبت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی محبت لازم نہیں ہے، لازمہ نہیں ہے، واجب نہیں ہے؟ اس سے محبت کا دعویٰ کیا جائے، اس کی اولاد سے نفرت کا اعلان کیا جائے، نفرت کا اظہار نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ نفرت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کوئی شخص ان کا ذکر کرے اس کے جان کے دشمن بن جاؤ، اس کے جان و مال کو لوٹ لو، اس کو جان سے مار دو، اس کو زندگی برباد کر دو، اس کے بچوں کے لیے زندگی جینا دوبھر کر دو۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، یہی سکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ اسی طرح تشدد پسند بنایا گیا نا معاشرے کو، اسی طرح متشدد بنایا گیا معاشرے کو، اسی لیے ملک یہاں تک پہنچ گیا تباہی کے دہانے تک کہ آپ لوگوں نے بجائے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لوگوں کو متشدد بنایا، لوگوں کے دماغوں میں نفرتیں ڈال دیں۔ ان کو یہ بتا دیا گیا کہ نہیں یہودی سے نہیں لڑنا ہے، اسرائیل سے نہیں لڑنا، امریکہ سے نہیں لڑنا، شیعوں سے لڑنا یہ زیادہ ثواب ہے۔ تو وہ فلسطین کے جو مفتی اعظم ہیں ان کا قول صحیح ہے کہ یہ اسرائیل سے کبھی بھی نہیں لڑیں گے۔ عرب اور مسلمان صرف ایک صورت میں لڑ سکتے ہیں کہ ذرا ثابت کر دو کہ اسرائیلی شیعہ ہے، اسرائیل کو شیعہ ثابت کر دو پھر یہ لڑیں گے۔ یہ ہے جناب عملی طور پہ جو آپ کریں وہ یہ ہے کہ کسی سے آپ کی دشمنی نہیں۔ کوئی یہود و نصارا آ کے بیٹھ جائیں اسلامی ملکوں میں مقدس مقامات پہ، کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ کو تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں علی کا ذکر ہو جائے، آپ کو تکلیف وہاں ہوتی ہے جہاں اہل بیت کا ذکر ہو جائے۔ بہرحال جتنی مذمت کی جائے اس فعل کی وہ کم ہے، انتہائی مذموم حرکت کی گئی۔ ایک شریف انسان جس کے ساتھ آپ کی طرح کوئی سیکورٹی لشکر نہیں چل رہا، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں چل رہے، اس کے پیچھے آگے پیچھے 10 ڈالے نہیں چل رہے جیسے آپ کے پیچھے چلتے ہیں، وہ بیچارہ تنہا آدمی، اس پر حملہ کیا، اس کو مارا۔ تو میں تو ان سے بھی گزارش کروں گے بھائی نہ کریں آپ ایسا، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پر سلامت رکھے پروردگار عالم، نہ کریں آپ، نہ کریں، ہم سے انٹرویو نہ کریں آپ کی جان و مال ہمیں زیادہ عزیز ہے، آپ کے بچوں کی جان و مال ہمیں زیادہ عزیز ہے، نہ کریں آپ ہم سے انٹرویو، نہ کریں کوئی آپ تعریفی اعلان۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہی کے یعنی چلے آ رہے ہیں باقیات چلے آ رہے ہیں۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امام حسین کو مارنے والے کون ہوں گے؟ کلمہ پڑھتے تھے اور اولاد رسول کے گلے پہ خنجر چلاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے اور خیمے جلاتے تھے سادات کے، بیویوں کے خیمے، رسول زادیوں کے خیمے جلاتے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے تاریخ؟ یہ تاریخ ہے۔ نہ کل گوارا تھا ذکر اہل بیت، نہ آج ذکر گوارا ہے۔ کوئی بھی کرے یہ اس سے نفرت کریں گے، یہ اس کو ماریں گے، یہ اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔